ہدایت والے موضوع پہ ایک ویڈیو بنائی تھی جس پہ اس بھائی نے مجھے کمنٹ کیا تھا کہ آپ نے حور علیہ السلام کا ذکر کیا تو حوالہ دیجیے۔ تو لیجیے جناب حوالہ۔ حور ابن یزید ریائی کو ابن زیاد نے کوفہ سے بھیجا تھا تاکہ امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکے اور انہیں مجبور کرے کہ یزید کے بیعت کرے۔ حوالہ تاریخ طبری جلد 5 صفحہ 334۔ کربلا میں آمد جب امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے تو حور اور اس کا لشکر ان کے سامنے آ گیا۔ حور نے امام کو روک دیا مگر اس وقت بھی وہ دل سے پریشان تھا۔ اس نے امام سے کہا میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو آپ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، مجھے صرف حکم ملا ہے کہ آپ کو روک دوں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا حور تیری ماں نے تیرا نام حور آزاد رکھا ہے اور تو دنیا و آخرت میں واقع ہی آزاد ہے۔ حوالہ مقتل الحسین علامہ ابن ابی مخنف لاؤت بن یحییٰ صفا۔ عاشور کے دن صبح کے وقت جب ابن سعد کے لشکر نے جنگ کی تیاری کی تو حور بن یزید کا دل بدل گیا، وہ کانپ رہا تھا کہ ایک سپاہی نے پوچھا اور تمہارے جسم میں لرزہ کیوں ہے؟ حور نے جواب دیا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں، خدا کی قسم میں جنت کو اختیار کرنا چاہتا ہوں چاہے میرے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ پھر وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور امام حسین علیہ السلام کے خیموں میں آیا اور کہا یا ابن رسول اللہ میں وہ ہوں جس نے آپ کو روکا تھا، میں اپنے گناہوں پر نادم ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ امام حسین نے فرمایا اللہ تیری توبہ قبول کرے، تو دنیا و آخرت میں آزاد ہے۔ حوالہ مقتل الحسین ابو مخنت روایت نمبر 377۔ شہادت حور نے امام سے اجازت لی، میدان میں گیا اور نہایت ہی بہادری سے جنگ کی اور کہیں دشمنوں کو ہلاک کیا، آخرکار شہید ہوا۔ امام علیہ السلام نے اس کے سرانے آئے خون صاف کیا اور فرمایا تو حور ہے جسے تیری ماں نے تیرا نام رکھا تھا، تو دنیا و آخرت میں آزاد ہے۔ تو آیا اب اس بات پہ بحث کرتے ہیں کہ کیا حور کو ہدایت امام حسین نے دی یا اللہ نے؟ موضوع کی طرف آتے ہیں۔ روایات میں کہیں بھی یہ نہیں ملتا کہ امام حسین نے حور کو کہا میرے پاس آؤ توبہ قبول کرو بیعت کرو، بلکہ الٹا امام نے کربلا کے راستے میں حور کو نصیحت کی۔ امام نے اس کے ساتھ نرمی اخلاق دلیل اور محبت سے بات کی، لیکن امام نے اسے مجبور نہیں کیا، لہٰذا امام حسین نے صرف راستہ دکھایا، ہدایت قبول کرنا حور کا اپنا فیصلہ تھا۔ جی ہاں، یہ بات بہت واضح اور تمام علماء کے نزدیک مسلم ہے کہ ہدایت دینے والا اصل میں اللہ ہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جسے میں چاہوں ہدایت دیتا ہوں، سورۃ قصص آیت نمبر 56 اور اسی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے تم جسے چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ ہی دیتا ہے۔ یہ آیت اصول ہدایت کو واضح کرتی ہے۔ حور بن یزید کا دل اچانک بدل جانا، اس کا لرزنا، اس کا جنت اور جہنم کے سامنے دیکھنا، یہ سب اندرونی الہی نور کی وجہ سے ہوا۔ اسلامی اصول کے مطابق اللہ ہدایت دیتا ہے لیکن اللہ ہدایت کا ذریعہ بھی بناتا ہے، اور اس واقعے میں وہ ذریعہ کون تھا؟ امام حسین علیہ السلام، ان کا اخلاق، ان کی دلیل، ان کی نورانیت، ان کا باتوں کا اثر۔ لہٰذا حقیقت یہ ہے کہ ہدایت دینے والا اللہ تھا اور ذریعہ امام حسین علیہ السلام تھے۔ شیعہ اور سنی دونوں مفسرین اور مورخین لکھتے ہیں کہ حور نے امام حسین کے کلام، اخلاق اور نور اور ولایت کی وجہ سے توبہ کی اور اللہ نے اس کے دل کو ہدایت کے لیے کھول دیا، یعنی سبب امام حسین، اصل فعال اللہ۔ ہدایت اللہ نے دی، دل اللہ نے بدلا، فیصلہ حور نے خود کیا اور ذریعہ امام حسین علیہ السلام بنے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو سچائی کو پہچانے اور نیت صاف رکھے، اللہ خود اس کا دل ہدایت کی طرف موڑ دیتا ہے۔ ہوپ فلی برادر، آپ کو اس وقت یہ جواب مل چکا ہوگا۔ تو میں جو بھی بات کرتا ہوں روایات سے ہٹ کے نہیں کرتا، کیونکہ میں آپ کے ذاکرین کی طرح نہیں، اس لیے آپ کو یہ جواب مل چکا ہوگا۔ آباد رہیں، شاد رہیں، اللہ حافظ۔